انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیسے ایک موٹے شخص کو پتلا کرتی ہے، اس کا وزن کم کرتی ہے، یہ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی شخص موٹا کیسا ہوتا ہے، اس کا وزن کیسے بڑھتا ہے، کیونکہ موٹا ہونے کے پیچھے جو سائنس چھپی ہے اسے سمجھے بغیر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے آپ فائدہ بالکل بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اسکرین پر نظر آنے والی تصویر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہماری خوراک 5 قسم کے اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان 5 میں سے 2 اجزاء کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ اور لپڈ یعنی چربی میں سے ہمارا جسم گلوکوز اور فیٹی ایسڈ کی شکل میں توانائی حاصل کرتا ہے، اور ہمارے جسم کے مختلف اعضاء جیسا کہ دل، گردے، جگر، پھیپھڑے وغیرہ ان کو فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکے۔ اب آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کب موٹا ہوتا ہے۔ اس میں 2 فیکٹرز ہیں، یہ جب مل جائیں تو ہمارے جسم پر چربی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، قدرت نے ہمارے جسم کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں ہمارا جسم اسے فوراً اپنے کام میں لائے گا۔ ادھر کھایا، ادھر جسم نے اس کو مختلف اعضاء کو اپنے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے استعمال کر لیا۔ لیکن اگر ہماری کھائی ہوئی خوراک ہمارے جسم کے ضرورت سے زیادہ ہے، یا ہمارے طرز زندگی ایسا ہے کہ کھایا پیا، گپ شپ کی اور سو گئے، کوئی واک نہیں، کوئی ورزش نہیں، کوئی آؤٹ ڈور گیم نہیں، تو جو ایکسٹرا خوراک اگر جسم میں آ بھی گئی تو ہمارے مسلز جو ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا جسم ایکسٹرا خوراک جو خون میں گلوکوز اور فیٹی ایسڈ کی شکل میں موجود ہے اسے جسم کے مختلف حصوں میں چربی کی شکل میں اسٹور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجتاً ہم موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا پیٹ نکل آتا ہے، ہمارا چہرہ گول مٹول ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو یا ہمارا ٹارگٹ یہ چربی ہوتی ہے جو غیر ضروری طور پر ہمارے جسم پر اکٹھی ہو گئی ہے اور ہم اسے کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ 2 طرح سے اس چربی کو کم کرے گی، ایک ڈائٹ ریسٹرکشن کے ذریعے اور دوسرا فیٹ برننگ کے ذریعے۔ ڈائٹ ریسٹرکشن کیا ہے؟ ڈائٹ ریسٹرکشن سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو جو خوراک دے رہے ہیں، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اور جس سے ہمارا جسم توانائی حاصل کر رہا ہے اسے چربی کی شکل میں اسٹور کر رہا ہے، اسے ہم کم کر دیتے ہیں۔ تو جب جسم کو کم خوراک ملے گی تو وہ اسے صرف مختلف اعضاء کو اپنے اپنے کام جاری رکھنے کے لیے دے گا، اور وہ اسے فیول کے طور پر استعمال کریں گے۔ پیچھے کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں تو چربی کی صورت میں کوئی بھی اسٹوریج نہیں ہو پائے گی۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی جو کھانے پینے یعنی ایٹنگ ونڈو ہوتی ہے اس میں ہم نہ صرف کھانے پینے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ خوراک جس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، جیسا کہ کولڈ ڈرنک، مٹھائیاں، کیک، چاکلیٹ وغیرہ وغیرہ، تو اس کا استعمال بھی کم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری فاسٹنگ ونڈو ہوتی ہے اس میں ہم صرف پانی پی رہے ہوتے ہیں یا 0 کیلوریز ڈرنک لے رہے ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں سے بھی ہمارے جسم کو کوئی بھی انرجی نہیں ملتی۔ ان دونوں طریقوں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں خوراک کے ذریعے جانے والی انرجی کو ہم کم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں چربی کم سے کم اسٹور ہوتی ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا طریقہ ہے فیٹ برننگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم پر چربی پہلے سے اکٹھی ہو گئی ہے، جمع ہو گئی ہے، اسے فیول کے طور پر استعمال کرنا تاکہ وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے۔ یہ 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک، ہم نے جو ابھی ڈائٹ ریسٹرکشن کی تھی یہ بھی فیٹ برننگ کرواتی ہے، کیونکہ جب آپ باہر سے ہی کم خوراک اپنے جسم کو دے رہے ہوتے ہیں تو جسم کو اپنے اعضاء کی ضرورت کے لیے جس فیول کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس جمع شدہ چربی کو توڑ کر حاصل کرے گا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کو روزانہ 2000 کیلوریز یعنی 2000 انرجی کی ضرورت ہے جو آپ کو خوراک سے ملے گی،
लेकिन डाइट रेस्ट्रिक्शन के ज़रिए आपने 2000 के बजाय सिर्फ 1000 कैलोरीज ली, तो बाकी जो पीछे 1000 कैलोरीज रह गई, और उसको हमारा जिस्म कैसे हासिल करता है? वो जो जिस्म पे चर्बी चढ़ी हुई है उसको तोड़कर हासिल करता है, जिसको हमने फैट बर्निंग कहा। दूसरा तरीका फैट बर्निंग का ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारा जिस्म में 2 हार्मोन्स, जिन्हें हम फैट बर्निंग हार्मोन्स कहते हैं, एक ग्रोथ हार्मोन है और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों की मिकदार खून में बढ़ जाती है, और उनका काम ये होता है कि ये जहाँ जहाँ चर्बी स्टोर की हुई होती है वहाँ पर ये जाकर उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, इससे भी चर्बी कम हो जाएगी। अच्छा, ये बात जितनी आसानी से मैंने आपको समझाई है, ये इतने आसानी से ये हार्मोन काम नहीं करते, उनका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है। तीसरा तरीका जिससे फैट बर्निंग होती है वो ये है कि जब आप वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, या ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसमें भाग दौड़ होती है, तो हमारे मसल्स को हम अपना काम जारी रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा जिस्म फैट बर्निंग करके यानी जमा शुदा चर्बी को तोड़ कर हासिल करता है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि डाइट रेस्ट्रिक्शन के ज़रिए हमने चर्बी को स्टोर की शक्ल में जो इकट्ठे करने का प्रोसेस था उसको कम कर दिया या ख़त्म कर दिया, और फैट बर्निंग के थ्रू जो पहले से चर्बी मौजूद है उसको बर्न करना शुरू कर दिया, उसको कम करना शुरू कर दिया। तो जब ये 2 मैकेनिज़म्स मिल जाते हैं तो इससे आहिस्ता आहिस्ता हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाता है, और यही चीज़ हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग में नज़र में रखनी होती है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आपका वज़न कम हो रहा है तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हैं, अदरवाइज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपसे मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप अपना, अपने प्यारों का और इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।